رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ وہ وائٹ پیلس پر مکمل خاموشی اور تاریکی کا راج تھا جب ایک شعلہ اس تاریکی میں بلو ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں منہ پر رومال باندھے وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا۔ کئی جمی سبز آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اور وحشت تھی۔ وہ ڈبل اسٹوری پر موجود اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کلک کی آواز سے آہستگی سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا۔ رخ پھر بیڈ کی جانب تھا تو رگ و جاں میں سکون سا دوڑ گیا۔ کیسی مجبوری تھی جو اسے اس کی مارشمیلو تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ دل تھا کہ جیسے صدیوں سے اس دسترس میں لینے کو بے قرار تھا۔ کیسی تڑپ تھی جو اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے سینے میں مچل اٹھی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب تر آیا۔ وہ براؤن فراک میں، براؤن ٹراؤزر میں، بیڈ پر کمفرٹر باہوں میں بھرے دائیں کروٹ گہری نیند میں تھی۔ ماہر سوہم خان نے سائڈ پر جا کر لیمپ آف کر دیا۔ اب کمرے میں ملگجاں اندھیرا تھا۔ صرف کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی چاندنی کی دودھیا رنگت کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ گہرا سانس بھر کر وہ روح کو معطر کرتی سانسیں مہکاتی خوشبو اس نے اپنے اندر اتاری۔ خود پر قابو نہ پاتے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے بے حد قریب کیا تھا اور اس پر حاوی ہو کر اس پر جھکا۔ جانی پہچانی خوشبو اور لمس سا پا کر رواحہ نے بھی غنودگی کے عالم میں اس نے اپنی آنکھیں نیم وا کر کے خود پر جھکے وجود کو دیکھا تو سامنے ہی وہ چمکتی سبز روشن آنکھیں ہی دکھائی دیں جو اس کی باہوں میں پا کر وہ مسکرائی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ ہر سو ہر جانب دن رات اسے دکھائی دیتا، اپنی دھڑکنوں میں سنائی دیتا۔ آپ خواب میں بھی مجھے پریشان کرتے ہیں، انتہائی دھیمے لہجے میں بولی کہ ماہر کو بمشکل ہی سنائی دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونے کی کوشش کی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اور تم جو ہر وقت ہر پل ہر لمحہ مجھے تنگ کیا، اس کا کیا؟ میری مارشمیلو دہکتے لب، ماتھے پر محبت کی مہر سب کی، کہاں چلے گئے آپ مجھے چھوڑ کر؟ اس نے لرزتے لہجے میں شکوہ کیا اور ماہر کی گردن کے گرد بازو مائل کیے۔ نیموا آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گھنے آبشار کی طرح تکیے پر پھیلے بالوں میں جذب ہوئے تو ماہر کو بہت تکلیف ہوئی۔ جلد لوٹوں گا میری جان اور ہر دکھ کا میں دعویٰ کر دوں گا۔ کان میں سرگوشی کی اور آئندہ آنے والے خوشگوار دنوں کی نوید سنائی۔ یہ آپ کے گلے میں اور کندھے پر پٹی بندھی ہوئی ہے نا؟ رواحہ نے محسوس کر کے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ کیا۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ خواب کی کیفیت میں ہے۔ وہ مچلی مگر ماہر نے اس نرم و گداز وجود کو خود میں بھینچ کر اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ ماہر کے سینے میں اس طلب کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ اس کے گداز لمس نے اسے جلا بخشی اور ماہر کے عمل نے شدت اختیار کر لی۔ رواحہ کو لگا آج وہ اس کی جان نکال لے گا۔ ماہر سوہم خان مکمل بے خود اور مدہوش سا اس پر جھکا ہوا تھا۔ سانس اٹکنے پر رواحہ نے اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ ماہر نے نرمی سے پیچھے رواحہ بے حال سی ہوتی اپنی سانس بحال کر رہی تھی۔ اب وہ مکمل نیند سے بیدار ہوئی تھی مگر اس سے پہلے ہی ماہر نے اس کے چہرے پر رومال رکھا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، میری مارشمیلو، تمہیں اس گرین مانسٹر کو جانا ہوگا۔ یہ تمہیں اپنا چھلنی وجود نہیں دکھا سکتا۔ تم پھر اپنے بارے میں الٹا سیدھا سوچ کر اپنے آپ کو کوس کر خود کو اور مجھے تکلیف پہنچاؤ گی۔ جب تک مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا تم سے دور رہنا مجبوری ہے میری، اور یہ دوری میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان گولیوں سے زیادہ تو مجھے تمہاری دوری نے ایک عذاب میں جھونک رکھا تھا۔ اب تم صبح کو سب کچھ بھول جاؤ گی۔ وہ کہہ کر بڑی مشکل سے اس کے پہلو سے اٹھا تھا۔ کمفرٹر درست کر کے روم سے باہر آیا تو سامنے ہی منی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تینکس منیب، میری غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھنے کے لیے اور ابھی کے لیے بھی۔ رک جاؤ سوہم خان، تمہارے اس جان لیوا ہجر کے ناگ نے اس کی رگ رگ میں زہر اتار دیا ہے۔ میں تو ڈرتی ہوں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ منی اداس ہوئی۔ پلیز منیب، ماہر نے اپنے لب کچلے، جب تک میں زندہ ہوں بھروسہ رکھو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بس کچھ دن اور پھر لوٹوں گا۔ اسی کے لیے تو موت کے منہ سے واپس آ گیا ہوں۔ تو اب تھوڑے دن اور سہی، جانتے ہو نا اسے میری اس حالت کا پتہ چل گیا تو یہ سمجھ کر کہ اس درندے رستم نے کیا وہ کتنا ہنگامہ کرے گی۔ کچھ دن اور میری امانت کا خیال رکھنا۔ وہ کہتا وائٹ پیلس جتنی خاموشی سے آیا تھا اتنی ہی خاموشی سے واپس نکلتا چلا گیا۔ صبح بوجھل ہوتے سر کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو کیا رات خواب دیکھا تھا؟ اگر یہ خواب تھا تو اسے اپنی پوری جزیات سمیت یاد کیوں تھا؟ خواب کی حقیقت
اگر خواب تھا تو اس قدر حقیقت کے قریب ترین کیوں تھا؟ کیوں اپنی سانسوں میں رچی اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی؟ اور اگر حقیقت تھا تو یہ دشمن جاں کہاں تھا آخر؟ رواحہ جھنجھلائی اور بستر سے نکل کر فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ ادھر مہابیر چھوئی موئی سی فجر کو ہاتھ تھامے اپنے کمرے سے لے کر باہر نکلا تھا، تبھی منی اس کے قریب آئی تھی۔ چلو مارش میلو کدھر؟ رواحہ نے پوچھا۔ اماں ریشمہ کے کمرے میں، سب کو وہیں بلایا ہے مہابیر نے۔ وہ رواحہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی، ریشمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو عجیب سا جلال تھا ان کے چہرے میں۔ ان کے کمرے میں وہ مروب ہوئی، یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہاں سب موجود ہیں، اور پنکی سمیت سب ہی تقریباً احتراماً سر جھکائے بیٹھے اور کھڑے تھے۔ جبران اور مفرا بھی ایک طرف کھڑے تھے۔ رواحہ اور مفرا کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس تھا کہ اب یہ ہستی کون تھی، جبکہ فجر اطمینان سے مگر شرمائی لجائی سی بیٹھی تھی۔ رواحہ اس پرجلال پرنور سے بوڑھے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب ریشمہ نے اس چھوئی موئی کی جانب دیکھا، رواحہ کی رگوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ تب ریشمہ نے اشارہ کر کے رواحہ کو اپنے پاس بلایا۔ رواحہ جھجکی، مگر منی اسے بازو سے تھام کر ان کے قریب لائی اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ ریشمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم رواحہ ہو، ماہر کی روح؟ جی، وہ جھجک کر بولی۔ ریشمہ مسکرائی اور سوہم خان کی جانب دیکھا۔ سوہم خان اور روحا، جو کہ صوفے پر بیٹھے تھے، دلچسپی سے اپنی بہو اور ریشمہ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے جھیلا کیسے تم نے اس سبز بلا کو؟ زیادہ تنگ تو نہیں کرتا میری اس گڑیا کو؟ ریشمہ نے لاڈ سے پوچھا تو رواحہ کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ اب ریشمہ نے مفرا کی جانب اشارہ کیا تھا، اس کا چہرہ تو سفید ہی پڑ گیا تھا۔ تب جبران اسے ہاتھ سے تھام کر قریب لایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ اب مہابیر بھی فجر کا ہاتھ تھام کر آگے لایا تھا، سب سے پہلے یہ گڈ نیوز سنانے کے لیے۔ مہابیر کے ساتھ لیے ریشمہ کے پاس آیا تھا، پر ریشمہ نے سبھی کو بلا لیا تھا۔ حالانکہ ابھی مہابیر نے بتایا نہیں تھا، مگر وہ ریشمہ تھی جیسے سب کی ماں فجر کی چال ڈھال دیکھ کر ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھیں۔ تبھی مسکرا کر پاشا، سوہم خان اور کبیر کو مخاطب کیا، مبارک ہو بھئی، تم لوگ دادا بننے والے ہو۔ میرے سڑیل پوتے نے کب کارنامہ سر انجام دیا یہ؟ ریشمہ نے فجر کا ماتھا چوما اور سب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ فجر کانوں تک سرخ ہوتی ریشمہ کی گود میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ مہابیر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے سنا ہی نہیں۔ دادو پلیز، وہ روحان سی ہوئی، ارے واہ، اتنے عرصے بعد کوئی خوشخبری ملی ہے، اب تو جشن ہوگا۔ پنکی چہکی۔ پاشا، سوہم اور کبیر نے فجر کے سر سے باری باری پیسے وار کر پنکی کو دیے تھے، حقداروں میں بانٹنے کے لیے۔ رحاب، روحا اور زمل نے بھی اس کی سرخوشی سے اس کی نظر اتاری تھی۔ مہابیر نے ترقی کر لی، ہاں؟ کبیر نے چھیڑا، اور جب سب ہی معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تو اس سڑیل نے عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا۔ اب تم دونوں کب خوشخبریاں سناؤ گی بھئی؟ ریشمہ نے سوال رواحہ اور مفرا سے کیا تھا۔ میں تو اپنے سب پوتوں کی اولاد گود میں کھلا کر ہی مروں گی۔ ریشمہ کا نرم لہجہ محبت سے بھرپور، مگر وہ دونوں گڑبڑا گئی تھیں۔ جبران نے ایک گہری نگاہ اس کے گلاب سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور ایک سرد سی آہ بھری، جبکہ مفرا اس کی خود پر محسوس کرتی نگاہ محسوس کر کے ہی مرنے والی ہو چکی تھی۔ ادھر رواحہ کا پورا جسم لرز گیا تھا۔ ان کی پتلی ہوئی حالت سب نے ہی انجوائے کی تھی۔ تب سب کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ وہ دونوں بھی وہاں سے کھسک لیں۔ رواحہ اپنے کمرے میں آئی، سانس یوں پھول گیا تھا جیسے ہل چلا کر آئی تھی۔ بے دھیانی میں ہی ڈریسنگ کے سامنے آئی تو چونک گئی تھی۔ حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا اپنا چہرہ دیکھ کر کہ نچلے ہونٹ پر بڑا واضح کٹ کا نشان تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ رات خواب میں اس شخص کی گستاخیاں سوچ کر ہی جان ہوا ہوئی جا رہی تھی، اور اب یہ وہ شدید الجھی، مگر ایک سوچ نے خود پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ اس خواب کے چکر میں لگتا ہے خود ہی کاٹ لیا۔ رواحہ ڈوب مرو، اسے خود سے بھی شرم محسوس ہوئی۔ ادھر مفرا اپنے روم میں آئی تو پیچھے ہی جبران چلا آیا۔ وہ آ کر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ جب جبران نے اس کے سامنے کچھ پیپر بڑھائے، مفرا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔